مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حدیث پاک میں درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک پیش کرتا ہوں۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 900، ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زکاة۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا حبیب کبریا الصلاۃ والسلام، ہو تمہیں نور ہدا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے دم سے سجا یہ سبھی ارض و سما، آپ محبوب خدا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے سلام رضا سے سلیکٹڈ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہم سب سے پہلا شعر سنیں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے حسن و جمال۔ سبحان اللہ۔ جی۔ خط کی گرد دہن وہ دلارہ پابند، سبحان اللہ۔ سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ لفظ اس میں جو خط آیا اس کے کیا معنی ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب داڑھی آتی ہے تو اس کو بھی خط کہتے ہیں، تو اس سے وہ خوبصورت بہت لگتی ہے۔ دوسرا جو مطلقاً داڑھی کو بھی خط کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی چہرے پاک کے دائیں بائیں پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کے لیے اس عالم میں کوئی ایسی شے نہیں جس سے اس مبارک داڑھی کو تشبیہ دی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گویا وہ رحمت کی نہر کا سبزہ تھا جسے کسی تشبیہ کے ساتھ قید نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے خط جو آپ کے مبارک منہ کے گرد ہیں، اس کی خوبصورتی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسود اللحیہ تھے تاجدار زمن، ریش سے تھا جمیل و مزین دہن، جنت دیدہ لطف و کرم کا چمن، خط کی گرد دہن وہ دلارا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ویسے یہ بھی خط کہتے ہیں اس کو نا، کہ جو داڑھی کے ساتھ ساتھ جو یہ لکیر چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی خط کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسے کہا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر پر نور داڑھی مبارک کا خط ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے رحمت کی نہر پر نور کا سبزہ عاشقوں کے دل کھینچ رہا ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک پر بھی لاکھوں درود و سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک، دہن اقدس، علم و حکمت کا دریا، اور داڑھی کیا ہے؟ سبزہ، جہاں پانی چلتا رہتا ہے نا وہ سبزہ ہو جاتا ہے، تو اس سے دریا نکلتے ہیں علم و حکمت کے۔ تو یہ داڑھی کو اعلی حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کو سبزہ نہر رحمت سے تشبیہ دی۔ سبحان اللہ۔ ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، یا لبے جو ہے خورشید پر تو فگن، موج دریا رواں ہے کنارے چمن، خط کی گردے دہن وہ دلارا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور مزید اعلیٰ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ریش اطہر کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں۔ جی، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک خوشنما، موزوں، خوبصورت، یہ عاشقان رسول کے زخمی دلوں پر مرہم کا کام دیتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، رخ والضحیٰ، 14ویں کا چاند، اور اس کے ارد گرد جو داڑھی مبارک ہے یہ نور کا حالہ ہے، اس پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ دیکھیں آپ چاند کو دیکھیں تو چاند کے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حالہ، حالہ کہتے ہیں۔ چاند کی روشنی اس کے ارد گرد ہوتی ہے، تو رخ روشن کی جو روشنی ارد گرد ہے اعلیٰ حضرت اس کو کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ یہ نورانی دائرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی نہ بہت طویل نہ بہت کم بلکہ معتدل تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جیسے چاند کے گرد بادل ہوتے ہیں، کالے کالے بادل ہوتے ہیں، تو آقا کا رخ روشن چاند جیسا، چاند سے بڑھ کر ہی تو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور یہ کالی کالی رحمت کی بدلیاں چھائی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اب اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے عاشق رسول کی، کہ مبارک داڑھی کے گرد حالے سے تشبیہ دی کہ چاند کے ارد گرد کالی بدلیاں ہیں، اور کیا خوبصورتی کا نظارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بہت حسین، بہت خوبصورت، اور مریضوں کے لیے علاج کا کام کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا، اس میں انہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک بال رکھے ہوئے تھے، جنہیں عاشقان رسول منہ مبارک بھی کہتے ہیں۔ تو جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی، کوئی بیمار ہوتا، تو بی بی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ اپنا پانی کا برتن بھیج دیتا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بال مبارک کو اس میں ڈبو دیتی، اور سبحان اللہ مریض کو پلایا جاتا اور وہ شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش اطہر پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور کی ریش مبارک انتہائی گھنی تھی۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی اعتدال کے ساتھ لمبی تھی۔ شفا شریف یہ سیرت رسول کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی مبارک داڑھی گھنی اور سینہ مصطفیٰ کو پر کیے ہوئے تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے بال کثیر تھے، دید سے جس کی زخم جگر جائے سل، شاد سینے میں ہو ہر دل مزمحل، سبزائے روئے گلشن ہو اس سے خجل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی گھنی تھی اور نہایت سیاہ تھی، آخری عمر میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس میں سفید بال تھے؟ فرمایا حضور کے سر اقدس میں صرف چند بال سفید تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو وہ بھی اجھل ہو جاتے۔ سر پہ تیل لگانا بھی سنت ہے۔ بہت سارے کہتے نیند نہیں آتی، ارے بھائی سر پہ تیل تو لگاؤ، کہتے بہت پریشانی، کانوں میں ساں 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 ہوتا رہتا ہے۔ او بھائی سر پہ کثرت سے تیل لگاؤ، سنت ہے، ثواب بھی ملے گا، سنت کی نیت سے اگر لگائیں گے، اور نیند بھی پرسکون ہوگی، ذہن آپ کا کام کرے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کثرت سے تیل ڈالتے اور داڑھی مبارک میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی 2 مرتبہ اپنی مبارک داڑھی میں کنگھا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، مصطفیٰ کے گیسوئے ہم دار پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے گیسوئے ہم دار پر لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سفید بال آ گئے، 20 سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں۔ کس وجہ سے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں سفیدی دیکھی، عرض کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، بہت جلد آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ پھر صدیق اکبر رونے لگے، عاشق اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک داڑھی سے ہاتھ اٹھا کر فرمایا مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ عرض کی حضور سورہ ہود کے ہم مثل صورتیں کون سی ہیں؟ فرمائے سورہ واقعہ، سورہ قاریعہ، سأل سائل اذا الشمس کورت۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت یعنی پہچان رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف خدا کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی خوف خدا عطا فرما دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کا ادب صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا و مروہ کے درمیان چل رہے تھے، تو آپ کی مبارک داڑھی شریف پر کسی پرندے کا پر آ گیا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم اس کی طرف بڑھے اور داڑھی مبارک سے اس پر کو اٹھا لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا اے ابو ایوب اللہ پاک تجھ سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے. تابعی بزرگ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی شریف کا ایک بال حاصل کر لیا. جب حضور کو اس بات کا علم ہوا ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تجھے کبھی کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچے گی. بڑے خوش نصیب جن کے گھر میں منہ مبارک ہوتے ہیں، داڑھی مبارک. اب آقا کے لپس، ہونٹوں کا تذکرہ اعلی حضرت سلام رضا میں کیسے کر رہے ہیں سنیں جی. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ پتلے پتلے گلابی ہونٹ، گویا کے گلشن تقدیس کے مقدس پھولوں کے نرم و نازک پتیاں ہیں، جنت کی پتیاں ہیں میرے حضور کے ہونٹ مبارک. اور مبارک لبوں کی نزاکت پر، لطافت پر، ان کی پاکیزگی پر ایک نہیں لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ اللہ پاک کے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے. مبارک ہونٹ خوبصورت، خاموشی کے وقت مبارک ہونٹ نہایت ہی لطیف اور کھلے ہوئے محسوس ہوتے. موج حسن تبسم میں گل باریاں اور گل باریوں میں لطافت کی شام، جن میں قدرت کی باریکیاں ہیں نہاں. پتلی پتلی گولے قدس کی پاتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر پاؤں تک پھول 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 ہیں. صرف مبارک ہونٹ ہی پھول سے زیادہ حسین ہے. سر اقدس سے لے کر پاؤں تک پھول، سر تابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. لب بھی پھول، دہن یعنی منہ مبارک بھی پھول، اور زقن یعنی ٹھوڑی یہ بھی پھول. رسول پاک کا بدن مبارک پھول. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت آقا کے مبارک لبوں کی شان بیان کرتے ہیں وہ گل ہیں لب نازک ان کے ہزار
جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ لبھہ مبارک کی کیسی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مبارک لبوں کو جب حرکت دیتے ہیں تو ہزاروں پھول ان سے جھڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیت پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ بلبل جو ہے نا یہ پھول کا دیوانہ ہے، پھول کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ بلبل تو نے باغ کے اندر پھول دیکھا ہے، یہ دیکھ میرے محبوب کے پھول کے اندر باغ نکل رہے ہیں، پھولوں کے باغ جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک مقدس پاکیزہ منہ مبارک کشادہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ نرم اور پتلے اور نازک اور حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھی اچھی لیے دلکشی پتیاں، سچی سچی بھری تازگی پتیاں، بے بدل جن کو کہیے وہی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عاشقان میلاد یہ وہی لب مصطفیٰ ہیں جن پر امتی امتی جاری رہتا تھا، یہ وہی لبھہ اقدس ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد مبارک میں رکھا گیا، حضور کی زبان پر امتی امتی جاری تھا، ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے گی میں اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا، یا ربی امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے۔ اللہ اکبر۔ شان آقا کیا کہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مزید اور سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عاشق رسول بنا دے، عاشق مصطفیٰ بنا دے۔ اعلیٰ حضرت کی بات پر پروگرام ختم کرتا ہوں۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔